بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، الکلیم ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکومتی اتحاد کے بارے میں، سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور آرمی چیف کی ایک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اپوزیشن سے ہونے والے بیک ڈور مذاکرات کے بارے میں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرمی چیف کی اس انکوائری رپورٹ کے بارے میں جو کہ کور کمانڈر کراچی نے تیار کی ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ کافی حد تک میڈیا پر آ بھی چکے ہیں، آپ سب لوگوں نے دیکھ بھی لیے ہوں گے، جس کے نتیجے میں دو اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار جو ہیں وہ کراچی سے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر واپس جی ایچ کی رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور مزید اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ مزید ان کے خلاف کارروائی جو ہے، جو بھی بنتی ہے، وہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کریں گے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد دو باتیں ہیں ناظرین جو پروو ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ جس کو ہماری گورنمنٹ اور عمران خان صاحب اور تمام وزراء کی فوج ظفر موج جو ہے وہ ایک ڈرامہ، کامیڈی، سرکس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، تو آرمی چیف کے اس ڈیسیجن نے اور اس رپورٹ کی ان فائنڈنگز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت ہوا تھا، اور اس وقت آئی جی سندھ کا جو اغوا کا واقعہ ہے وہ اتنا بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے جتنا کہ یہ لوگ بتا رہے تھے، کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ بہرحال دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی انکوائری رپورٹ ہے، اس کو تو ایک طرف پیپلز پارٹی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے آرمی چیف نے، اور دوسری طرف سے جو پی ایم ایل این ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ایک اپنی ٹویٹ میں اس کو ریجیکٹڈ کہا ہے، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پتہ ہوگا ریجیکٹڈ ٹرم کہاں سے انہوں نے لی ہے اور کس کی مشہور زمانہ ٹرم تھی یہ۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی رپورٹ کے بعد جو انہوں نے ایکشن لیا ہے، میری سمجھ میں، ہماری سمجھ میں تو یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا جو انہوں نے لیا ہے، کیونکہ جو کچھ بیک چینل ڈورز پہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے لیے باہم اعتماد ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جو اس وقت ایک انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اس کو ٹھنڈا کرنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہ سب کاوش ہونے کے باوجود بھی میرا خیال سے جو اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے اقدامات ناکافی ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ صرف جونیئر افسران کو جو ہے اسکیپ گوٹنگ کر رہے ہیں، یہ افسران کے جو اعلیٰ ترین افسران جن سے ان کو ہدایات ملتی رہیں ان کا نام چھپایا گیا ہے، ان کو بچایا گیا ہے۔ بہرحال جو بات میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تمام لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو آرمی کے چاہے وہ بریگیڈیئر لیول کے آفیسرز کیوں نہ ہوں، جب تک کہ کوئی چین آف کمانڈ سے کہیں سے کوئی ان کو آرڈر نہ آئے، وہ کیسے ہی اپنے آپ اس پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ انہوں نے خود سے ہی اس پہ ریئیکشن دیا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ادارے کے لیے بھی اور ریاست پاکستان کے لیے بھی، کہ کل کو کوئی بھی کچھ جو ہے وہ لوگ کچھ اور بھی کارروائی کر دیں گے، اور پھر یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے کہ یہ سب عوامی جذبات کے بہاؤ میں آ کر کیا گیا۔ سامعین، دوسری جانب اگر ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی حالت دیکھیں تو ادھر بھی کچھ ہمیں حالات کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ تو ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن مین دو تین وجہ ہی ہیں ان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سے یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ریاست ہے، یہ جو کاروبار حکومت ہے، یہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ معاشی حالت آپ دیکھ لیں، آپ ملک میں جو مہنگائی کا حال ہے آپ وہ دیکھ لیں، آپ گرتے ہوئے فارن ریزروز دیکھ لیں، آپ فارن پالیسی دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا میں کس طرح سے اب آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمارے جو بہت اچھے درینہ دوست برادر ممالک بھی ہمارے ساتھ تھے، اب وہ بھی ہم سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو وزراء جو صبح شام ایک نعرہ لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم اور وہ جو ہے ایک پیج میں ہیں، وہ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب ایسا کچھ اتنا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، چاہے وہ اس نے کس طرح کی بھی مینیپولیشن کی ہو، چاہے کچھ بھی کیا ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک سیاسی حکومت کی جو ناکامیاں ہیں وہ اس کے گلے پڑیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ غلطیاں کوئی اور، غلط فیصلے کوئی اور کرے، اور جو بلیم ہے، جو الزام ہے، وہ ان کے سر پہ آئے۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ابھی بھی
کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو بھی سکتا ہے, ہم ایسا نہیں کہتے, لیکن جو دوریوں کی عکاسی ہے وہ اس آئی جی سندھ کی رپورٹ سے بھی واضح ہے. اگر آرمی چیف چاہتے, اگر ادارہ یہ چاہتا کہ یہ ایک پیج والی سٹوری کو تقویت دی جائے تو شاید اس رپورٹ کے مندرجات کچھ اور بھی ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے بھی بتایا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی ریزرویشنز ہیں ان چیزوں پہ جو کہ جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. بہرحال دوسری طرف اگر آپ پی ٹی آئی کی جو تعداد ہے ارکان اسمبلی کی وہ دیکھیں کہ 155 ان کے ممبر آف نیشنل اسمبلیز ہیں ٹوٹل, اور ان کو حکومت قائم رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے 172 چاہیے, جس کے لیے ان کو مسلم لیگ کاف اور پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے, ادروائز یہ حکومت نہیں بنا سکتے. اور مسلم لیگ کاف وہ والی مسلم لیگ کاف جس کو یہ سر عام چور ڈاکو پنجاب کا سب سے بڑا کہا کرتے تھے, اور ایم کیو ایم وہ والی ایم کیو ایم جس کو یہ قاتل اور لٹیرا کہا کرتے تھے, جس کے اوپر یہ کیس کرنے کے لیے بڑے بڑے دتھے اٹھا کے کاغذوں کے لندن بھی آئے تھے. خیر, اس کے بعد اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا جو الائنس ہے پی ڈی ایم, جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں, مسلم لیگ نون شامل ہے, پیپلز پارٹی شامل ہے. گو کہ پیپلز پارٹی کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کہ باقی جماعتوں کا ہے, لیکن بہرحال وہ اسی اتحاد کا حصہ ہیں. اور پختونخوا عوامی ملی پارٹی شامل ہے, اور سردار اختر مینگل صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو خداحافظ کہہ دیا ہے, وہ بھی اب پی ڈی ایم میں شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس کسی بھی تحریک کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے صرف 2 ہتھیار ہوتے ہیں. ایک, یا تو وہ طاقت کا استعمال کرے اور طاقت سے کچل کے رکھ دے, اور دوسرا پرفارمنس آپ کی اتنی اچھی ہو کہ یہ جو اپوزیشن کی تحریکیں ہیں, کسی بھی طرح کی کوئی تحریک ہو, اس کے اندر کوئی جان ہی نہ رہے. لیکن آپ دونوں طرح کے معاملات دیکھ لیں, طاقت کے جو ادارے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف اس طریقے کی کوئی طاقت استعمال کریں گے. اور دوسری بات, جو معاشی لحاظ سے اور جو آپ نے سفارتی لحاظ سے پوری دنیا میں پاکستان کو اکیلا کر دیا ہے, اس کے بعد بھی آپ کی پرفارمنس کو یہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو سامعین, جو ڈائلاگ ہے اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ کچھ اہم شخصیات ہیں جو لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطے میں بھی ہیں, اور یہ بات چیت چل رہی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے میرا خیال سے کوئی 3 اہم ترین شخصیات کو جو ہے وہ استعفے کی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی بات چیت کرنی ہے تو ان 3 لوگوں کا استعفیٰ پہلے آنا چاہیے. ان میں سے ایک انتہائی اہم سیاسی اور 2 انتہائی اہم غیر سیاسی شخصیات کا استعفیٰ شامل ہے. جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ یہ جو 2 اہم ترین غیر سیاسی شخصیات ہیں, ان کا استعفیٰ تو آنا بہت مشکل ہے. ہاں, لیکن جو سیاسی شخصیت ہیں اہم ترین, ان کے بھی استعفیٰ آنے کا تو چانس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال سے کچھ کھچڑی ایسی پکائی جا رہی ہے کہ ان کو استعفیٰ لیے بغیر فارغ کر دیا جائے. اس کے لیے بہت سارے آپشنز زیر غور ہیں, لیکن ابھی تک صرف اور صرف انتظار ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہاں کہنے کا کہ وہ کسی بات پہ آئیں, تھوڑا کنسیڈ کریں تو بات آگے بڑھے گی. کیونکہ ایسے کچھ لینے دینے کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے, اور یہی سیاست ہے کہ اگر آپ 6 مانگتے ہیں تو آپ کو 2 ملیں گے, آپ کو اس پہ راضی رہنا پڑتا ہے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ہی ساری چیزیں دوسرے سے کنسیڈ کرا رہے ہیں اور آپ کو کنسیڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے. بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس ضمن میں بہت سارے سینئر صحافی ہیں, وہ بھی باخبر ہیں, ان کی بھی سٹوریز لگ چکی ہیں کہ کس طریقے سے پہلے پنجاب میں اور مرکز میں تبدیلی کی جو کوششیں ہیں وہ کی جائیں گی. تو اب آنے والے دنوں میں پشاور کا جو جلسہ ہے, دیٹ از گنا بی ویری مائل سٹون فار دیٹ, کہ اس میں یہ جو ڈائلاگ ہے یہ کس رخ پر آگے بڑھ رہا ہے, اس میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کا لہجہ, ان کی تقاریر بتائیں گی. اور اگر تو کچھ نہ کچھ بات بن گئی اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کی, تو یہ میرا خیال سے عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود سائڈ پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے علاوہ کوئی چوائس نہ ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ